الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، علماء ذی قدر، آج بھڈانا موضع بھڈانا نزد گجرخان دارالعلوم مہریہ نصیریہ میں مولانا حافظ شارق صاحب کے زیر سرپرستی دستار فضیلت کا اہتمام ہوا ہے، اور جن طلباء نے قرآن مجید حفظ کیا ان کو اسانید اور دستاریں پیش کی گئیں. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. ارشاد ہوا ان ھذہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ. قرآن مجید ایک تذکرہ ہے، یاد دلانے والی ایک چیز ہے. فمن شاء ذکرہ، جو اس کو چاہے اس سے، اس کے دو معنی علماء نے کیے ہیں، جو چاہے اس سے تذکیر حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، یا جو چاہے اس کو یاد کر لے. فمن شاء ذکرہ، ذکرہ کے دو معنی ہیں، یاد کر لے. حفظ، حفظ کا معنی محفوظ کرنا، محفوظ کرنا. حفظ یاد کرنا. حافظ وہ ہوتا ہے جس نے کچھ محفوظ کیا ہو. محفوظ کا معنی صرف یاد کرنا نہیں ہے بلکہ احاطہ کرنا. احاطہ کرنا، احاطہ اس پر ہوتا ہے جو محاط ہو سکے، اور احاطہ وہ کرتا ہے جو محیط ہو سکے. حافظ کے لیے محفوظ کا ہونا ضروری ہے، اور محفوظ کے لیے حافظ کا ہونا ضروری ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا انا نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن مجید کے لیے کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم اس کے حافظ ہیں. اللہ نے بھی فرمایا کہ میں حافظ ہوں. دیکھیے نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لہو، یہ حفاظت کا کیا معنی ہے؟ کہ اس کو اختلاط سے بھی بچانا، کہ اس میں کوئی اور لفظ کوئی ملا دے، کوئی جملہ ملا دے، کوئی لفظ کم کر دے. اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ اس میں، اس کتاب الہی میں، قرآن مجید میں کیا چیز ہے کہ جو چیز ہونی چاہیے وہ ہے، اور جو نہیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. جو ہونا چاہیے، جو اس کو منظور ہے وہ ہے.
اور جو اس کو منظور نہیں ہے وہ نہیں ہے، اور جو اس کو منظور نہیں ہے وہ ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ سچا ہے کہ کائنات کی ہر شے اس قرآن میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعویٰ سچا ہوا کہ جو اس کو منظور ہے وہ ہے، جو اس کو منظور نہیں اس نے پیدا ہی نہیں کی، جو پیدا نہیں وہ ہے ہی نہیں، اور جو ہے ہی نہیں وہ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ میری بات سمجھے؟ کیا میں نے آیت پڑھی؟ نہیں ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کے حافظ ہیں۔ حافظ کا کیا معنی؟ حفاظت کرنے والا، کوئی چیز اندر داخل نہ ہو سکے۔ جس طرح خاتم الانبیاء کا کیا معنی ہے؟ بڑی عجیب بات، کہ ختم کا معنی ہوتا ہے مہر۔ قرآن میں آتا ہے ختامہ مسک، قیامت کے دن جنتیوں کو شراب ملے گی، شراب طہور، پاک شراب۔ ختامہ مسک، اس بوتل پر جو مہر لگی ہوگی وہ ختام میں نے مہر، وہ کستوری کی خوشبودار مہر لگی ہوگی، یعنی نہ اس میں کوئی چیز داخل ہوئی ہے اور نہ اس کے بعد کوئی نکلی ہے۔ مہر کا تو یہ معنی ہوتا ہے نا کہ نہ اس میں مہر لگنے کے بعد کوئی داخل ہو سکی کوئی چیز، اور نہ مہر لگنے کے بعد اندر بوتل سے کوئی چیز باہر خارج ہو سکی۔ یہ دلیل ہوتی ہے مہر کی۔ مہر کا معنی یہ ہوتا ہے۔ جو منکر ختم نبوت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہر جو ہے یہ نیچے لگی ہے، لیکن مہر کے نیچے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ تو یاد رہے کہ جو مہر کے نیچے ہوتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا، مہر سب کے بعد میں لگتی ہے۔ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، عجیب تعلیم ہے۔ سمجھ آئی؟ جو مہر کے اوپر لکھا جائے مہر اس کی تصدیق کرتی ہے، اور جو نیچے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ مہر کے بعد ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو مہر کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصدق ہیں انبیاء ما سبق کے، جو انبیاء آپ سے پہلے گزر گئے ان کے آپ مصدق ہیں اور وہ مصدق ہیں۔ انبیاء ما سبق مصدقین ہیں اور یہ مصدق اعظم ہیں ان کے، یہ مؤید ہیں، وہ مؤید ہیں۔ آپ قرآن مجید میں من بعد کا کوئی لفظ لائیں جو نبوت کے حوالے سے آیا ہو۔ الذین یؤمنون بالغیب ومما رزقناہم ینفقون والذین وما انزل من قبل کا من بعد کا بھی کبھی کہا۔ مرزائی حضرات کو غور فرمانا چاہیے، من قبل کا فرمایا کہ جو تجھ پر نازل کیا تجھ سے پہلے، آپ بعد کا ثبوت دیتے قرآن میں۔ قبل کا تو میں نے آیت پیش کر دی، تو ثابت ہوا کہ قبل کی ختام مسک محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء کی ذات عالیہ انبیاء ما سبق کے لیے مہر آخری ہے، مصدق ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ما ارسلناک الا اور یہ مفہوم جو ہے یہ مفید حصر ہے، یہ دائرہ حصر کا بنتا ہے کہ ہم نے بھیجا ہی تمہیں رحمت للعالمین ہے اور خاتم النبیین ہے، تیرے علاوہ ان کی تصدیق کرنے والا کوئی نہیں، تو مصدق آخر ہے اور تیری تصدیق سے ان کی نبوت جو ہے وہ چمک رہی ہے اور دمک رہی ہے. بات سمجھ آئی؟ ختامہ مسک، اس نے نہ اندر کی چیز کو باہر جانے دیا نہ باہر چیز کو اندر لانے دیا، اس لیے مور لگی ہو نہیں بوتلاں تے تکیو نا تے اندر نی شے باہر نہیں مننی، باہر نی شے اندر نہیں. حضور دی مور تو پہلے دے جڑے او خارج نہیں ہو سکتے، نکل دے نہیں سکتے تے پچھلے داخل نہیں ہو سکتے. جڑے حضور تو بعدن او داخل نہیں ہو سکتے اس نبوت دے سلسلے اس مور وچ، کیوں سارے تھلے پھر آسن تے جڑی تلے مور تو لکھی ونجے وہ باطل ہوندی ہے. تے حضور انبیاء ما سبق کی تصدیق کرنے والے ہیں من قبلک. آتے رہے انبیاء کما قیل لہم. مولانا احمد رضا خان بریلوی کی ایک ربائی مجھے یاد آئی، یہ میں ایک خاص لے میں سر میں پڑھ رہا ہوں، یہ 10 ماترے کا تال ہے. آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم. آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم. یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئی مہر کے اکمل تو لکم. یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئی مہر کے اکمل تو لکم. آتے رہے انبیاء کما قیل لہم. اور آپ کو میں اس کائنات کا ردم دکھا دوں، یہ کلن فی فلکی یسبحون، ہر محور فلکی میں، ہر اجرام فلکی کا ہر جرم فلکی تیر رہا ہے. کلن فی فلکی یسبحون. دیکھیے یہ ردم کیا ہے، یہ میں نے ایک بار پڑھا ہے،
آتے رہے انبیاء کما قیل لہم. یہ 10 ضربیں ہیں. ماترا کہتے ہیں ضرب کو، موسیقی کی اصطلاح میں کہتے ہیں ماترا، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں ضرب. ایک ہوتا ہے گر، ایک ہوتا ہے سم. تو یہ دنیا ہے. میں ذرا لے کی بات کر رہا ہوں، آپ اس پر لے دے نہ کریں، ذرا لے کی بات سن لیں. آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم. دیکھا؟ اب دیکھیے، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم، کہ خاتم ہوئے تم آتے رہے. یہ ڈبل ہے، یہ آئے گی 10 ماترے میں، لیکن اس کو میں نے رفتار تیز کر دی اسی لے میں. یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئے مہر اکملت لکم. آتے رہے انبیاء کما قیل لہم. یہ ہے ردم، لے. اس پر لے دے بھی ہوتی ہے، لیکن اسی لے کے سہارے دنیا چل رہی ہے. کلن فی فلک یسبحون. اور جب یہ لے ٹوٹ جائے گی، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت، جب پھٹ جائے گا آسمان اور ستارے بکھر جائیں گے. نثر کہتے ہیں بکھرے ہوئے موتیوں کو، نظم کہتے ہیں پروئے ہوئے موتیوں کو. اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت. تو کیا ہوگا؟ قیامت ہوگی. تو کواکب کے بکھرنے سے کیا ہوگا؟ ستارے بے چال ہو جائیں گے، بے تال ہو جائیں گے، بے لے ہو جائیں گے، تو آپس میں ٹکرا جائیں گے، تو تباہی آ جائے گی. تو لے وہ چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا جو زندگی کا نظام ہے وہ بحال ہے. آپ دیکھیے دمے والے آدمی کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے. یہ کوئی نارمل سانس تو نہیں ہے نا، لیکن آپ جو سانس لے رہے ہیں صحت یافتہ آدمی، ان کا ایک ٹھکانے سے سانس جاتا ہے اور ایک سانس آتا ہے. تو یہ اپنی لے سے چل رہا ہے. یہ لے آپ کو رات کو سکون دیتی ہے، آپ آرام سے سوتے ہیں. دمے والا بخلاف دمے والا وہ نہیں سو سکتا. کیوں؟ کہ لے قائم نہیں ہے. سانس چھوٹے ہو گئے ہیں، سانس چھوٹے ہو گئے ہیں. رات لمبی ہے، سانس چھوٹے ہو گئے. سمجھ آئی؟ تو لیکن ہر سانس سکون سے جاتی ہے اور کہتی ہے، ہر سانس یہ کہہ رہی ہے آتے جاتے. ہر سانس یہ کہہ رہی ہے آتے جاتے، چلنے کے لیے حضور جلدی کیجئے. ہر سانس یہ کہہ رہی ہے آتے جاتے. یہ ہوتا ہے نا ملازم مالک گھر بیٹھا ہو تو دروازے پہ آتا ہے، کہیں جلدی جانا ہو تو کہتا ہے، گھڑی گھڑی آتا ہے، پھر جاتا ہے، حضور ذرا دیر ہو گئی ہے، ذرا جلدی. اللہ نے انسان کے جسم کے اندر جو نظام ہے، اس کا سینہ، اس کے اندر سانس کو خدمت کا ایک مقام دے رکھا ہے کہ آتے ہوئے بھی متنبع کرتی ہے کہ میں آ گئی ہوں. یہ بھی کرم سمجھو اس کا، اس نے واپس بھیج دیا ہے مجھے. اگر باری رکھ لیتا تو تم گئے تھے. ارے بندے، سانس لی تو شکر کرو، یاد کرو کہ میں تو نکل گئی تھی، پھر آ گئی اس کے حکم سے. اور اگر اندر ہی رہ جائے پھر بھی موت، پھر اس کو وہ نکالتا ہے
وہ جاتے جاتے کہتی ہے کہ شکر بھی کرو کہ باہر مجھے نکال رہا ہے، اگر انگر ہی روک دے تو پھر بھی موت ہے تمہاری۔ میں جاتے جاتے تمہیں کہہ رہی ہوں کہ شکر ادا کرو، اور پھر یہ کہ ذرا تیاری بھی کرو کہ جب آخری تمہارا سانس ہوگا تو اسی طرح جس طرح میں جا رہی ہوں وہ آخری سانس بھی تمہارا جائے گا اور پھر آئے گا نہیں۔ اس لیے چلنے کے لیے حضور جلدی کیجئے۔ قبلہ، پیر صاحب، لیڈر صاحب، مفتی صاحب، مولوی صاحب، اب تو بڑے آپ بن کر صحت مند اور بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ موت کے منتظر رہیں، کسی وقت بھی وہ آ سکتی ہے۔ ہر سانس الارم ہے بیدار کرنے کے لیے انسان کو۔ سمجھ آئی؟ باخبر کرتا ہے۔ تو یہ لے ہے جس نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہائے ردم۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ کل فی فلک یسبحون، ہر جرم فلکی تیر رہا ہے۔ علم میں، حفظ میں بھی ایک تسلسل ہوتا ہے۔ آپ کو یاد رکھیں، کوئی چیز یاد کریں، قرآن مجید یاد کریں تو حفاظ کی ایک لے ہوتی ہے۔ بعض بچے پڑھتے ہیں تو وہ ہلتے ہیں، ایک ردم پر وہ ہلتے ہیں، وہ ہلنا ان کو یاد کرا دیتا ہے۔ یہ میں بڑی پتہ کی باتیں کر رہا ہوں، ذہانت کی باتیں ہیں۔ ان کو ہلنا، اور اگر استاد اس کو روک دے بچے کو، ہل نہیں اور سنا، وہ بھول جائے گا۔ اب یاد کر لیں، جب تک وہ ہلے گا تو ہلنے کی جو جھول ہے وہ اس کو یاد رہے گی، تو اس کو لوریاں دے گی، لے اس کو لوری دے گی تو وہ قرآن پڑھ دے گا۔ حافظ اس لیے، یہ نیا نقطہ ہے، مصلے پہ اس لیے حافظ زیادہ بھولتا ہے کہ وہ لوری نہیں لے سکتا۔ وہ لوری نہیں لے سکتا یہ، ورنہ اگر اجازت دی جائے، شریعت اجازت دیتی تو جتنے بھولتے ہیں اتنے نہیں بھول سکتے۔ اور پھر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قرآن کا حافظ، حافظ اور محافظ اللہ ہے، اور اللہ نے بھی فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حافظ اگرچہ محافظت کے معنی میں ہے، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، نہ کوئی باہر سے چیز اس میں داخل ہو سکتی ہے، نہ اندر سے کوئی خارج کر سکتا ہے، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی نقطہ، نہ کوئی زبر، نہ کوئی زیر، نہ شد، نہ جزم۔ عزم جزم بھی ہو تو جزم کو کوئی نکال نہیں سکتا، عزم جزم بھی کرے تو کوئی جزم نکال نہیں سکتا، اور کوئی شد نہیں نکال سکتا چاہے جتنی بھی شد و مد کرے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ ہے ختم نبوت کا مفہوم جو میں نے عرض کیا کہ اس مہر میں بعد والے میں سے کوئی نہیں آ سکتا۔ فرمایا لو کانا نبی بعدی لکانا عمر۔ لو حرف شرط کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اگر سمجھ آئی نا؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ اب جناب عمر جیسی صلاحیت، اس حدیث سے پتہ چلا کہ فاروق اعظم میں کیا کیا خوبیاں تھیں، کیا صلاحیتیں تھیں ان میں۔ اور ایک جملہ میں پنجابی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اے پانی آنا نا، پانی تے دریا جس لئے ذرا مٹھا ہوئے نا، پانی مزاج نال
وین ہے، سکون نال اطمینان نال، پچھے طغیانی آ ونجے، تیزی آ ونجے تے ابھار آ ونجے اس وچ، تے کونے تے جڑے اتے وٹے پے ہونے نا تراڑاں وڈیاں، ایک کہ انہاں نال لگنا ہے پولے پولے تھوڑا تھوڑا، تے ذرا اچھی جڑی پئی ہوے پھر پچھو جس نے جوش آوے اس وچ اور پوری اس دی فطرت بولے تے پھر وڈیاں وڈیاں اچیاں جڑیاں تراڑاں تے وٹے ہونے نا انہاں نال ہنج کھیسر کے اے ہنج لگ کے تے موڑانا، اے ہنج لگ کے موڑانا۔ لو کانا نبیون بعدی لکانا عمر، فاروق اعظم نبی نہیں ہے لیکن اس نیاں صلاحیتاں ایسیاں او دریاوے کہ جس لے اپنے شباب تے آندہ تے نبوت نے نال ہنج کھیسر مار کے تلے آندہ ہے مجھے۔ صلاحیتیں وہ دی ہیں فاروق اعظم کو اللہ نے کہ اس دا دریا جس لے آندہ ہے نا اپنے شباب تے نبوت دے انہاں نشانہ نہ لینج ٹیچ ہو کے دے لے آندہ ہے، ٹیچ ہو کے دے لے آندہ ہے۔ تے فاروق اعظم دا دریائے علم و فضل و کمالات، اس کے باوجود ٹیچ کر کے موڑنے نہ کے مطلب ہے کہ قدم بوسی کر سکنے ہیں نشان نبوت دی، اسی اس قابل نہیں ہیں۔ ختم نبوت دے نشان چم کے اسی آنے والے ہیں، اے اس طرح کھیسر کے چم کے لے گئے، چم کے لے آیا، اور چم کے فاروق اعظم دا دریائے علم و کمالات بھی اگر نبوت دے نشان نو چم کے تھلے آ جاوے تے بعد وچ مائی دا پتر کیڑا ہے جڑا دعوی نبوت کرے؟ گنجائش ہی کوئی نہیں پاگل پن ہے، یہ پاگل پن ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ فرمایا حافظ انا لہو لحافظون، اسا نازل کیتا ہے تے اسی اس دے حافظ ہاں۔ اوے حافظو فخر کرو حفظ قرآن پر کہ آپ کو بھی حافظ کہا جاتا ہے اور اس کو بھی حافظ کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ محافظت کے معنی میں ہے لیکن آپ نے بھی تو کچھ حفاظت کر رکھی ہے نا ذہن میں، اس کو الفاظ کو محفوظ کر رکھا ہے، تو وہ لفظ آپ پر بھی اطلاق ہو رہا ہے اس پر بھی ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، رؤوف و رحیم، رافت اور رحمت یہ اللہ کا خاصہ ہے اور کسی کو نہیں ہے، مستقل طور پر کوئی اس کا مالک نہیں ہے اللہ کے سوا، لیکن اللہ نے یہ لفظ اپنے رسول کے لیے بولے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، یہاں شرک نہیں ہے۔ ذرا بولیے میرے سامعین، یہاں شرک نہیں ہے، قرآن ہے، اللہ بول رہا ہے اپنے رسول پر وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ قرآن شرک سے بچاتا ہے، وہ لفظ جو اللہ نے اس کو سجتے ہیں اپنے لیے بولنے کے لیے، وہ اپنے نبی پر کیوں بول رہا ہے؟ لیکن آج تک کوئی نکال نہیں سکا، نہ اس پر اعتراض کیا، تو ہم پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے اگر ہم کوئی لفظ بول دیں؟ یہی لفظ اللہ نے بولا، تو جس طرح بالمؤمنین رؤوف الرحیم رحمت اور رافت کو اللہ نے چونکہ حضور کو مالک بنایا، آپ کو عطا فرمائی، تو اللہ نے فرمایا یہ بھی رؤوف و رحیم ہے، مستقل میں ہوں، مجھے دینے والا کوئی نہیں ہے، اس کو دینے والا میں ہوں۔ فرق یہ ہے کہ میں مستقل مالک ہوں، یہ مالک بالعطا ہے۔ اس کو میں نے عطا کیا ہے، تو یہ اس کو میں نے عطا کیا ہے اور اس کو یہ کہا ہے کہ تو مالک ہے اور تو اپنی مرضی سے بھی کر سکتا ہے، تو یہ ایک اعزاز ہے انبیاء کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا
کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، یہ جو دستار بندی گئی، دستار بندی کیا ہوتی ہے؟ دستار بندی میں بڑے بڑے اختلاف، اور یہ دستار بندی علم کی دنیا سے نکل کر ہمارے تصوف میں آتی ہے۔ خانقاہوں میں دستار بندی کا جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ دستار ہے کیا؟ دستار، دستار کا کیا معنی ہے؟ دست، ایک دست معنی ہاتھ، آر، یہ آر انگریزی والا نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے دستار۔ اس کا عربی ہے امامہ، امامہ نہیں ہے، امامہ، امامہ شریف۔ امامہ نہیں، امامہ لغت دیکھ لیں۔ حضور امامہ شریف باندھتے تھے، دستار آپ نے کالی باندھی زیادہ، اور سفید بھی آپ نے استعمال فرمائی۔ تو اس کا جھگڑا ہے، درگاہوں میں بھی جھگڑا ہے جی، دستار بندی کس کی ہوئی؟ دستار بندی نہیں ہوئی تو وہ گدی نشین نہیں۔ اگر دستار بندی نہیں ہوئی تو وہ مولوی نہیں مدرسے میں، مدرسے میں مولوی نہیں ہے، اس کو مولوی نہیں مانتا۔ بھائی تمہاری دستار بندی کہاں ہوئی ہے مجھے بتاؤ، ہم نہیں مانتے۔ مطلب ہے کہ دستار کا جھگڑا ہے۔ صاحب بات یہ ہے کہ دستار میں کچھ نہیں ہے، دستار جس پر رکھی جاتی ہے اس میں اگر کچھ ہو، دستار جس پر رکھی جاتی ہے سر میں اگر کچھ ہو تو پھر دستار سجتی بھی ہے، اور اگر سر میں نہیں ہے تو دستار بھی کہتی ہے کہ مجھے کہاں باندھ دیا گیا۔ جس طرح قلعے نال ڈنگر باندھ چھوڑی نا تو ماں کتنے باندھ دیتا نے۔ سمجھ آئی؟ پگڑیوں سے کام نہیں بنتا۔ اگر پگڑیوں سے کوئی علامہ بن جاتا تے بڑے بڑے لوگ ہور بھی بنن پگڑیاں، بڑے بڑے مذہب نے لوگ ہور بھی بنن پگڑیاں وڈیاں وڈیاں۔ صرف پگڑیاں نال نہیں ہوندا، جس اتے پگڑی رکھنی نے اس نام مراد وچ بھی کچھ ہوے نا، یعنی سر وچ بھی تو کچھ ہوے۔ کہتے ہیں وہ سر کی جن کے سر میں کچھ ہو، کہتے ہیں وہ سر کی جن کے سر میں کچھ ہو، پلواتے ہیں وہ جن کی نظر میں کچھ ہو۔ مجھے اپنی ربائی یاد آ گئی ہے جی۔ کہتے ہیں وہ سر کی، بڑھانے والے ہو، میں تسا اے نہ پہ آنا کہ تسی زوری ماں داد دے ہو، کیونکہ اے دنیا سننی ہے تے کئیاں نے پیٹے درد پہنا ہے، اے داد بڑی کرنا ہے۔ وہ داد کرنا تے ماں خدا داد ملکہ دیتا ہے نا، خدا داد ملکہ ہے میرے۔ انہاں نے جرت ہے داد مانا دے ہون، اگر داد نہیں دے تو یہ خود آمک ہیں، ان میں عقل نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ تے داد بیچارے دینے جیڑیاں تو گلاں پہ کرنے ہساں سمجھ پیانیاں تے کناں نے ذریعے سنے اندر پیاں لینیاں وڑنیاں اندر۔ کہتے ہیں وہ سر کی جن کے سر میں کچھ ہو، پلواتے ہیں وہ جن کی نظر میں کچھ ہو۔ ہیں جی، کنگال بھریں گے کیا کسی کا کشکول،
کنگال بھریں گے کیا کسی کا کشکول، ارے دیتے ہیں وہ بھیک جن کے گھر میں کچھ ہو۔ کنگال بھریں گے کیا کسی کا کشکول، دیتے ہیں وہ بھیک جن کے گھر میں کچھ ہو۔ تو جس واسطے اللہ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اساں دتی تو دا کثرت کوثر، کسی شے دا کاٹا نہیں تیرے کول، ہر شے تینوں دتی ہے۔ مطلب کملی والے دا گھر بھریا ہے ہر چیز دے نال۔ پتہ نے سلیمان علیہ السلام دا ایک تھیلا سی، تھیلا جڑا نال سفر وچ آپ رکھدے سن، یہ نویاں گلاں نے، یہ مولوی سن کے بیان کر سن، مطالعہ جے نہیں کرنا، کتاباں جے نہیں پڑھنیاں۔ تے سلیمان علیہ السلام جسلے سفر تے چل دے آئے، نال تھیلا ہوندا آ، ذرا کارن مولوی ذرا مولویاں نے طرح دے جی پڑھو، تھیلا لے کے چل دے آئے، اس وچ زمانے پر دیاں چیزاں، جڑی شے لوڑ ہوئے آپ ہاتھ پاندے تے وہ چیز اندہ اللہ تعالیٰ اتھے بھیج دیندا ہے، وہ چیز نکل دی ہے۔ جڑی شے اس نو فارسی چ کہندے نے ہمیان سلیمانی، سلیمان دا تھیلا اتنا کچھ، جڑی شے دنیا دی لوڑ ہوئے آپ ہاتھ پاندے۔ اوہ سلیمان دا اے تھیلا اتھے کوئی نہیں واہ ویلا، سلیمان دا تھیلا اتھے کوئی نہیں واہ ویلا، کوئی ڈنڈ نہیں پاندا، ہاں جی اللہ دے چھوڑنا ہے، نکل آندی چیز۔ تے سلیمان تے کملی والے دا فرق، او پہلے اے بعد اے تصدیق کرنے والا، او تصدیق کیتا ہویا، اس دی نبوت تے انہاں دی نبوت تے اس نبی نے تصدیق کیتی، تے تصدیق اس کو لکرائی وندی ہے جس دا مقام اتے ہوئے۔ تصدیق آقا کو لکرائی جاندی، غلام کو لو آقا دی تصدیق نہیں کرائی جاندی۔ تصدیق استاد کردہ ہے شاگرد دی، شاگرد استاد دی تصدیق نہیں کردہ کہ اس دا علم اتنا ہے، انہوں کی پتہ ہے استاد دا کتنا علم ہے۔ تصدیق استاد کرسی کہ میرے علم میں یہ آیا ہے کہ میرے اس شاگرد کا علم اتنا ہے، اس کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ اجازت میں دیتا ہوں کہ یہ حدیث پڑھانے کے قابل ہے، یہ نسائی پڑھا سکتا ہے، بخاری پڑھا سکتا ہے، ابو داؤد پڑھا سکتا ہے،